پیارے دوستو، سائنس نے 1400 سال بعد قرآن کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ کیا ہم غلط عضو یعنی آرگن سے سوچ رہے ہیں؟ بات صرف دماغ یعنی برین تک محدود نہیں ہے، کہانی اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ جدید سائنس نے ابھی حال ہی میں نیورو کارڈیالوجی دریافت کی ہے۔ ڈاکٹرز حیران ہیں کہ انسانی دل میں بھی 40,000 سے زائد نیورونز ہیں، یعنی دماغ کے سیلز۔ سائنسدان اب کہہ رہے ہیں کہ دل صرف خون پمپ کرنے والی موٹر نہیں، بلکہ یہ سوچتا ہے، محسوس کرتا ہے اور فیصلے بھی کرتا ہے۔ اب ذرا 1400 سال پیچھے مڑ کر دیکھو، قرآن نے دماغ کو کم اہمیت دی، بلکہ بار بار دل کو سوچنے اور سمجھنے کا مرکز کہا۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہیں لیکن وہ ان سے سمجھتے نہیں ہیں۔ ہمارے لبرل دوست مذاق اڑاتے تھے کہ دل تو صرف پمپ ہے، سوچتا تو دماغ ہے۔ آج وہی گورے سائنسدان بتا رہے ہیں کہ دل کی الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ دماغ کے مقابلے میں 5000 گنا زیادہ طاقتور ہے۔ جب آپ کا دل ذکر یعنی کہ تصور کرتا ہے یا کسی کے لیے نفرت پا لیتا ہے تو یہ ایک ایسی مقناطیسی لہر یعنی میگنیٹک ویو چھوڑتا ہے جو کئی فٹ دور کھڑے انسان کو بھی متاثر کرتی ہے اور اسے خود کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے۔ یہی وہ روحانی وائی فائی ہے جسے مومن کی فراست کہا جاتا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی سوچ صرف ہوا میں غائب ہو جاتی ہے تو جاپانی سائنسدان ڈاکٹر مسارو ایموٹو کی تحقیق پڑھ لیں۔ اس نے ثابت کیا کہ پانی کی یادداشت ہوتی ہے۔ اگر پانی پر اچھی بات بولی جائے تو مائکروسکوپ کے نیچے اس کے کرسٹلز ہیرے جیسے خوبصورت بن جاتے ہیں، اور اگر پانی کو گالیاں دی جائیں یا بری نیت سے دیکھا جائے تو اس کی شکل بگڑ کر بدصورت ہو جاتی ہے۔ اب سمجھ آیا کہ ہم بیمار پر پانی دم کیوں کرتے ہیں یا زمزم میں شفا کیوں ہے۔ انسانی جسم 70% پانی ہے۔ جب آپ اپنے بارے میں یا دوسروں کے بارے میں منفی سوچ رکھتے ہیں تو دراصل آپ اپنے جسم کی پانی کا مالیکیولر اسٹرکچر تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ حسد اور کینہ صرف گناہ نہیں، یہ سیلف ڈسٹرکشن کا بٹن ہے جو آپ خود دباتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے وہ حقیقت رکھنے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سوچ ہماری ذاتی ملکیت ہے اور ہمارے دماغ کے اندر محفوظ ہے۔ نہ جی، غلط، سراسر غلط۔ میرے فیوریٹ سائنٹسٹ نکولا ٹیسلا نے 1933 عیسوی میں کہا تھا کہ انسان کے تصورات دراصل انرجی ہیں اور انہی تصورات میں اور انہیں تصویر میں بدلا جا سکتا ہے۔ سائنس اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ دماغ کے الیکٹریکل سگنلز کو ڈی کوڈ کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم ابھی تک اسکولوں میں نیوٹن کے سیب گرنے کی کہانی پڑھ رہے ہیں، جبکہ مغرب ایسی مشین بنا رہا ہے جو آپ کے دماغ کو سکین کر کے آپ کے خیالات کو اسکرین پر دکھا دے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث نے 1400 سال پہلے اس تھاٹ ٹیکنالوجی کے بارے میں کیا کہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور ترین حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال کا دار و مدار تصور پر ہے۔ ہم نے اسے صرف ایک اخلاقی جملہ سمجھا، لیکن ٹیسلا کی تھیوری کی روشنی میں دیکھیں تو یہ کوانٹم فزکس ہے۔ عمل مادی دنیا یعنی فزیکل ورلڈ ہے، نیت یعنی تھاٹ یہ فریکوینسی انرجی ہے۔ ٹیسلا کہتا ہے کہ تصور ایک انرجی ہے۔ جب آپ کوئی نیت یعنی ارادہ یعنی تصور کرتے ہیں تو آپ کے دل سے دماغ اور پھر دماغ سے ایک خاص ویو لینتھ نکلتی ہے۔ اگر آپ کا عمل بہت بڑا ہو لیکن اس کے پیچھے نیت یعنی تصور کمزور یا گندا ہو تو کائنات میں اس کا وزن نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہر تصور اللہ پاک کے لیے کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں یعنی تصور کے مرکز کو دیکھتا ہے۔ ہماری سوچیں خلا میں ضائع نہیں ہو رہی، وہ ایک الیکٹریکل دستخط چھوڑ رہی ہیں۔ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ 2 فرشتے یعنی کرامن کاتبین ہمارے کندھوں پر بیٹھے لکھ رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے پاس کوئی رجسٹر اور پینسل ہے۔ خدا کے لیے فرشتوں کی ٹیکنالوجی کو ہماری پرانی عقل سے مت تولے۔ قرآن کہتا ہے کہ جس کا ترجمہ ہے وہ کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک نگہبان تیار ہوتا ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا کہ یہ ہماری کتاب قرآن پاک ہے جو تمہارے بارے میں سچ سچ بول رہی ہے۔ ڈیٹا بے شک ہم لکھواتے جاتے ہیں جو تم کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، یہ ہماری کتاب قرآن پاک ہے
جو تمہارے بارے میں سچ سچ بول رہی ہے۔ ڈیٹا بے شک ہم لکھواتے جاتے تھے جو تم کرتے تھے۔ یہ نستنسخو کا لفظ بہت اہم ہے۔ اگر انسان ٹیسلا اور آج کی اے آئی ایسی مشین بنا سکتا ہے جو دماغ کی لہروں کو تصویر میں بدل دے، تو کیا اللہ کا نظام آپ کی پوری زندگی کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ نہیں کر رہا؟